خواتین و حضرات کی خدمت میں عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ ناظرین، یہ تقریباً 9-10 سال پرانی بات ہے۔ سویڈن میں جو پاکستانی سفارت خانہ ہے، اس میں اس دور میں جو فرسٹ سیکرٹری تھے وہ جناب امیر محمد خان صاحب تھے۔ ان کا مجھے ایک دن فون آیا اور انہوں نے کہا جی کہ ایک پاکستانی شخص جو ہے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور ڈیتھ ہوئے بھی تقریباً 1 ہفتے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، لیکن اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ اس کے گھر سے کسی قسم کا کوئی ٹیلی فون نمبر، کوئی ایڈریس، کوئی کلو نہیں ملا، اور جو متعلقہ میونسپیلٹی ہے، کمیون ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمیں علم ہے کہ یہ شخص پاکستانی ہے، لیکن اس کا ہمیں یہاں پہ کوئی بھی رشتہ دار، دوست یا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں مل سکا، تو اگر ان کا کوئی یہاں پہ نہ ملا تو پھر ہم اس کو جو ہے وہ اپنے طور پہ ان کی جو باڈی ہے اس کو ظاہر یہاں پہ جلا دیں گے، اور جو بھی انہوں نے پروسیس کرنا تھا۔ تو امیر محمد صاحب نے جب میرے ساتھ رابطہ کیا تو پھر میں نے پوچھا کہ کون ہے، انہوں نے مجھے ان کا نام بتایا۔ میں ان کو بہت اچھی طرح جانتا تھا، کافی ان سے تعلق رہا تھا، تو میں نے کہا جی بالکل بالکل، میں تو ان بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو کب ہوا ان کا انتقال؟ انہوں نے کہا جی کہ اس میں 1 ہفتے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، وہ بیمار ہوتے تھے، اور ان کی نرس جو ہے وہ ویکلی ان کے پاس جاتی تھی، تو ہفتے بعد جب وہ نرس ان کے اپارٹمنٹ میں گئی تو ان کا انتقال پہلے سے ہو چکا تھا۔ تو یہ میرے لیے بھی بڑی حیرت کی بات تھی کہ ان کے گھر سے، ٹیلی فون سے، ڈائری سے کوئی جو ہے وہ نمبر نہیں ملا۔ بہت پہلے میری ان سے جو ہے وہ جان پہچان ہوتی تھی۔ تو اس کے بعد ہم نے کہا جی کہ بالکل میں جانتا ہوں انہیں۔ خوش قسمتی سے میرے پاس ان کے جو کراچی میں رشتہ دار تھے، ان کے والد بھی زندہ تھے اور باقی فیملی کے، وہ میرے پاس ٹیلی فون نمبر تھا، کیونکہ ایک دفعہ جب وہ پاکستان گئے تھے تو اپنے اپارٹمنٹ کی ذمہ داری میرے سپرد کر گئے تھے تاکہ پیچھے سے دیکھ بھال ہوں، تو وہ نمبر مجھے اپنا اس گھر کا دے گئے تھے، پاکستان کا۔ تو فوری طور پر پھر میں نے ان کے جو پاکستان میں گھر والے تھے ان سے رابطہ کیا، ان سے پوچھا، تو انہوں نے بھی ظاہر افسوس کا اظہار کیا۔ پھر ان سے بات چیت ہوئی تو ان کو تفصیل ساری بتائی۔ پھر وہ پوچھنے لگے کہ جی ان کا بتائیے گا وہاں پہ کیا سلسلہ ہے، ان کی وہاں پہ کچھ پراپرٹی ہے یا ان کے گھر ہے ان کے نام، کو گاڑی ہے یا باقی۔ تو میں نے کہا جی کہ اس طرح کی کوئی چیز میرے علم میں نہیں ہے۔ بینک بیلنس ظاہر کچھ ان کا ہوگا تو وہ ظاہر وہ کمیون سب کو دیکھے گی۔ مجھے انہوں نے، کمیون نے بھی کانٹیکٹ پرسن جو ہے وہ مقرر کیا۔ بینک بیلنس کو بہت زیادہ نہیں تھا، تو پھر ہم نے ان سے پوچھا جی کہ بتائیے گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم ان کی باڈی جو ہے وہ پاکستان بھیج دیتے ہیں، کیونکہ یہاں سفارت خانہ پاکستان نے کہا جی کہ اس کے انتظامات جو ہے وہ پاکستانی ایمبیسی کر دے گی، باقی یہاں کمیونٹی جو تھی وہ بھی ہمارے ساتھ تھی۔ اور جو امیر محمد صاحب تھے وہ بہت ہی نائس آدمی تھے۔ ان دنوں یہاں جو امبیسڈر تھے وہ جناب طارق ضمیر صاحب تھے، تو ایک بڑا اچھا وہ بھی دور تھا، ان کی طرف سے بہت سپورٹ تھی۔ لیکن ان کے گھر والوں کو جب یہ علم ہوا کہ ان کی کچھ بہت زیادہ یہاں پہ جائیداد نہیں ہے، پراپرٹی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، ان کا کوئی ہے نہیں، ان کی یہاں پہ بیوی تھی سویڈن میں، وہ علیحدگی ہوگی، وہ یہاں سے چلی گئی تھی، بچے ان کے تھے نہیں، یہاں کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ پاکستان میں ان کے اگرچہ والد اور باقی فیملی ممبرز تھے، لیکن انہوں نے کہا جی کہ آپ وہیں پہ ان کو دفن کر دیں، تو انہیں پھر ہم نے یہاں پہ دفن کیا۔ بہت سے لوگوں کو وہ یاد ہوگا، وہ جو ہے وہ وقت، وہ اور کمیونٹی نے بڑا اچھا یہاں پہ کیا۔ پھر ہم نے ان کے جو ہے وہ دعائے مغفرت اور اصالہ ثواب کے لیے بھی جو ہے وہ اجتماع مقرر کیا۔ یہ واقعہ جب ہوا تو اس سے پہلے ہم یہاں سنتے تھے اور اخباروں میں بھی کئی دفعہ پڑھا تھا کہ کئی ایسے سویڈش لوگ ہوتے ہیں جو اکیلے رہ جاتے ہیں، معاشرے میں ان کا کوئی نہیں ہوتا، بچے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، کوئی رابطہ نہیں ہوتا، اور ان کی جو لاش ہے وہ ہفتے، 2 ہفتے، مہینے بعد اپارٹمنٹ سے ملتی ہے۔ یہ مغربی دنیا کا ایک المیہ ہے، افسوس ہے۔ لیکن یہ میرے ذہن میں دوبارہ اس کی بازگشت اس وقت آئی ہے جب حالیہ دنوں پاکستان میں 2 واقعات ہوئے ہیں۔ ایک عائشہ خان جو ٹی وی ایکٹریس تھیں، کچھ دنوں کے بعد ان کی جو ہے وہ لاش گھر سے برآمد ہوئی، اور اس کے بعد یہ جو دوسرا واقعہ اس سے بھی جو ہے وہ اندوناک ہوا ہے، مہراسگر جو کہتے ہیں جی کہ تقریباً 9 مہینے کے بعد ان کی جو ہے وہ لاش کا پتہ چلا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے فون میں بہت سے لوگوں کے کانٹیکٹ تھے، جو اکتوبر میں کئی لوگوں نے ان سے فون کیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو ویسٹ ورلڈ میں اس طرح کے واقعات ہوتے تھے اب وہاں پاکستانی معاشرے میں بھی ہونے شروع ہو گئے ہیں، اور یہ المیہ ہے کہ ہم سب لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ جب سے یہ سوشل میڈیا اور مفت ٹیلی فون آ گیا، واٹس ایپ وغیرہ پہ، میں سمجھتا ہوں ہمارے رابطے کم ہو گئے ہیں۔ جب ہم فون جو ہے وہ پے کرتے تھے
تو مجھے یاد ہے یہاں سویڈن میں بھی شام کو 6 بجے کے بعد اکثر لوگ فون کر لیتے تھے، گھر والے فون ہوتے تھے، حالانکہ وہ تھوڑی سی اس میں ہمیں بل دینا پڑتا تھا، یا موبائل فون بھی شام کو 6-7 بجے کے بعد اس کی پرائس 2 کرون ہو جاتی تھی پر منٹ، تو شام کا انتظار کرتے تھے۔ لیکن اب جب سے یہ سوشل میڈیا، واٹس ایپ گروپس اور یہ وہ آگے ہیں، سب لوگ بس اس میں، فیملی ممبر بھی اس میں ہی ہوتے ہیں، اس میں ہی بس بات چیت ہو رہی تھی۔ اس میں بھی اگر کوئی فیملی ممبر 1-2 ویک کے لیے اس میں ایکٹیو نہیں ہے تو کوئی نوٹس نہیں کرتا کہ ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا یا ہمارا فلاں جو عزیز ہے اس گروپ میں تو ہے، لیکن وہ اس میں کوئی حصہ نہیں لے رہا، کہیں وہ بیمار نہ ہو، کہیں اس کو مسئلہ نہ ہو۔ اسی طرح یہاں پہ بھی ہم جو لوگ رہتے ہیں، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ ہم کبھی خیال نہیں کرتے کہ کسی دوست کے ساتھ 1 مہینے سے ہماری گفتگو نہیں ہوئی، اس سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کہاں پہ ہے، کیا اس کو ہماری مدد کی ضرورت ہے یا نہیں۔ آپ بھی اپنا جو ہے وہ فون نمبر جو ہے وہ چیک کریں کہ پچھلے جو ہے وہ 3-4 ہفتے میں آپ کو کتنی ٹیلی فون کالز آئی ہیں جو صرف اس لیے آئی ہوں کہ آپ کا حال چال پوچھنے کے لیے، آپ کا خیال کرنے کے لیے، یا آپ سے بات نہیں ہوئی۔ مجھے بھی ٹیلی فون کالز آتی ہیں، لیکن سب کام کے لیے، کسی کو مسئلہ ہے، کسی نے انفارمیشن لینی ہے، کسی نے کچھ کرنا ہے، بغیر کسی مقصد کے، کام کے، جسٹ سلام دعا کے لیے، حال احوال کے لیے کال کرنے والے 2-3-4 لوگ ہوں گے، آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں۔ یہ ہمارے سب کا مسئلہ ہے۔ جو ویسٹ میں ہم کہتے تھے کہ لوگ لا تعلق ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہم سایہ کدھر ہے، اب یہی صورتحال ہمارے وہاں معاشرے میں چلی گئی ہے، مشرقی معاشرے میں بھی، اور اب تو دنیا گلوبل ولیج ہے، مشرق ہو یا مغرب ایک جیسا ماحول ہے۔ اس صورتحال سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ ہماری 1 to 1 کنورسیشن ہونی چاہیے، فیملیز میں بھی۔ ہم نے گروپ بنا کے اپنے آپ کا تعلق ہمارا ختم ہو گیا ہے، ہمیں براہ راست تعلق ہونا چاہیے۔ ہمارے جو اپنے فیملی ممبرز ہیں، قریبی دوست ہیں، ملنے والے ہیں، ہفتے میں 1 دفعہ، 2 ہفتے بعد، 3 ہفتے بعد، یا کم از کم مہینے میں 1 دفعہ تو ٹیلی فون ہمارا ہونا چاہیے۔ اگر 1 مہینے میں 1 مرتبہ بھی ہم فون نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ کمزور ہے، اس طرح سے نہیں ہے۔ اور جو واقعات یورپ میں ہوتے تھے، جو ابھی عائشہ خان کے ساتھ ہوا ہے، حمیرہ اصغر کے ساتھ ہوا ہے، وہ کل کو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس صورتحال سے کیسے نکلیں۔ تجاویز لکھیے، کمنٹس لکھیے، اس کے حوالے سے اپنی رائے لکھیے، اور اگر یہ ولاگ پسند ہے تو دوست اب آپ سے بھی شیئر کیجیے، اور ان کے دلوں پہ بھی دستک جائے، وہ بھی سوچیں کہ ہمیں اس صورتحال سے نکلنے کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔